الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ريحان الدنيا والآخرة الحسن والحسين. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود پاک پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے جہاں سے اچھا زمانہ حسین کا، سردار انبیاء ہے نانا حسین کا. یزید کی تو ایک پل کی تھی بس حکومت، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. کٹا کے گردنیں بتا گئے یہ کربلا والے، بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. قابل صد احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، نوجوان ساتھیو، سب کر لو. اج دی اے مختصر جی نشست شہدائے کربلا، بالخصوص سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما دی انہاں دی خدمت چ بس ٹھیک نذرانہ عقیدت پیش کرن واسطے، اپنا اپنا حصہ پان واسطے اج اسی سارے کٹھے ہوئے ہیں. اگرچہ انہاں دی ذات ساڈے ذکر دی محتاج نہیں، اگرچہ انہاں دا مقام اور مرتبہ ساڈے بیان اور تقریر دا محتاج بولو نہیں، لیکن اسی اپنا حصہ پان دی نیت دے نال کچھ انہاں دیاں قربانیاں، کچھ انہاں دا مقصد، انہاں دا تذکرہ اس نیت نال کران گے کہ کچھ ساڈے اندر بھی جذبہ پیدا ہو جائے، کچھ ساڑی زندگیاں دا رخ بھی بدل جائے، اور اسی اصل اور حقیقی مقصد نو سمجھیے
کہ میرے پیر دی، میرے امام دی یزید دے نال لڑائی کیڑی گل تے سی؟ آپ نو قتل تے بعد چ کیتا گیا، شہید تے آپ بعد چ ہوئے، وہ لوگ آپ دے قاتل تے بعد دے اندر بنے، انہاں دے نال نفرت بھی انہاں نے میرے پیر نو، میرے امام نو شہید کیتا اس وجہ تے آ، لیکن اصل گل بھی لبنی چاہیے کہ اختلاف کیڑی گل دا سی، لڑائی کیڑی گل دی سی، اصل ٹکراؤ دی بنیاد کی سی۔ اور تیسری گزارش کہ انہاں دی زندگی دا مقصد کی سی، انہاں نے زندگی کیویں گزاری اور اج اسی کیویں گزار دے۔ یہ تین گلاں تے انشاءاللہ مختصراً گفتگو ہوئے گی۔ اللہ پاک مینوں شرح صدر نال حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سمیت سانو ساریاں نو انہاں پاک لوگوں نے نال سچی محبت نصیب فرمائے، سچی عقیدت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ان حضرات دے نقش قدم تے سانو چلن دی، زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی گل، میرے پیر دا بنیادی اختلاف یزید دے نال دو گلاں تے سی۔ میں گزارش کراں گا بھی جنی دیر اپاں گفتگو کراں گے تھوڑا جاگ کے بیا جے، اللہ کرے اللہ مینوں شرح صدر نال بیان دی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساریاں چیزاں جڑے سارے دل دے اندر، سارے ذہن دے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیاں تے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جان گیاں، تے تھوڑا جاگ کے بیا جے تاکہ کچھ تہاڈا حصہ بھی پہ جائے۔ مقصد میں عرض کیتا، انہاں دے فضائل مقام، انہاں دے جو دکھ تکلیفاں سہیاں برداشت کیتیاں، وہ اسی دے پونے گھنٹے چ نہیں بیان کر سکتے، صرف اپنا ایک حصہ پاؤنا، اپنی ایک محبت دا جذبے دا اظہار کرنا۔ دو گلاں تے اختلاف سی، کنیاں بھائی؟ دو۔ ایک اختلاف دی وجہ یہ سی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اے فرماندے سی بھی جیڑا ملک دا سربراہ ہوئے دا، جیڑا کسی بھی علاقے دا گورنر ہوندا، حاکم ہوندا، خلیفہ ہوندا، کوئی بھی ہوندا، او دا اخلاق، او دا کردار، او لوگاں دے سامنے اچھا ہوئے، با اخلاق ہوئے، با کردار ہوئے، ایسے بندے نو حاکمیت دا حق حاصل ہے۔ گل سمجھ آ رہی؟ جہدا اخلاق، جہدا کردار، جہدے دن رات، جہدے صبح شام، جہدے 24 گھنٹے دی زندگی قرآن و حدیث دے مطابق گزرے، او بندہ لوگاں دے اتے حکمرانی دا حقدار ہے۔ دوسری بنیادی وجہ کہ اس بندے نو جنوں حاکم بنایا جائے گا، وقت دا حکومت دی، ملک دی باغ دوڑ جدے حد دے اندر دیتی جائے گی، او دا انتخاب مسلمان رل کے کرنگے، مشورے دے نال کرنگے، جنوں منتخب کرنگے وہی بندہ حقدار ہوئے۔ ساری گل دا خلاصہ یہ دو ہی گلاں۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ دو گلاں ذہن دے اندر رکھو۔ پہلی گل لڑائی کی سی کہ بے جڑا سربراہ ہوئے گا او با اخلاق ہونا چاہیے، او دا کردار صاف ستھرا اجلا تے نرالا ہونا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ سی کہ اس سربراہ نو منتخب مسلمان کرن، سارے رل کے صلاح دے نال او دا انتخاب ہوئے، او دی سلیکشن ہوئے، انہوں منتخب کیتا جائے۔ اس طریقے نال نہیں کہ میں کہاں میرا پتر فلاں کہے فلانا دا پتر، اے نہیں، اے اصل اختلاف سی۔ اور اے اختلاف
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک گل اتنے ہور ذہن دے اندر رکھو، آپ دا بھائی حضرت حسن حضرت حسین دے وڈے بھائی 6 مہینے تک آپ نو بھی خلافت ملی، 6 مہینے تک حضرت حسن بھی خلیفہ رہے۔ اس تو بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ سے بیعت کی تھی اور اپنے آپ نو خلافت تو دور کر دیتا، حکومتی معاملات تو دور کر دیتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی جڑے رفقا سی انہوں نے اس وقت اس گل دی تھوڑی مخالفت کی تھی، وڈے بھائی نو کہا کہ بھائی جان اس طریقے نہ کرو، لیکن انہوں دی ایک سوچ سی کہ میری وجہ تے فساد نہ ہوئے، لڑائی جھگڑا نہ ہوئے، مسلمانوں دا خون نہ بہے، مسلمانوں دی خون ریزی نہ ہوئے۔ آپ نے ایک اچھی مصلحت نو پسند کیتا اور انہوں دے ہاتھ بیعت کر دیتی۔ لیکن یہ سلسلہ جدوں چلیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو کچھ لوگاں نے غلط مشورے دے نال، غلط سلاواں دے نال، غلط طریقے دے نال انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اس گل تے قائل کیتا کہ پتہ نہیں بعد چ کی حالات ہون گے، لڑائیاں ہون گیاں، فساد ہون گے، جھگڑے ہون گے، فتنے ہون گے، لہذا تسی حالات دا تقاضا ہے کہ اپنے بیٹے یزید نو اپنے بعد نامزد کر دیو۔ ایک گل بڑی لمبی تاریخی گل ہے، اس میں نہیں پیندا، میں کئی دفعہ پہلے بھی عرض کی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدوں اس گل دا آپ نو ادراک ہویا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کا انتخاب کر دیتا اپنے بعد، آپ نے 2 ٹوک لفظ دے اندر یہ مخالفت کی تھی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو صاف کہا کہ بھئی میں اس حق دے اندر یزید دے حق سے بیعت نہیں کرتا۔ سمجھ آئی گل؟ میں یزید دے حق سے بیعت نہیں کرتا۔ فرمایا کیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بے دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خلیفہ بنایا گیا سلام مشورے دے نال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خلیفہ بنایا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بندیاں دے نال ایک کمیٹی بنائی، ایک شورا بنائی، فرمایا اے بندے آپس دے اندر انتخاب کن اور رائے دیتی کہ میری رائے بھی عمر نو خلیفہ بنا دیتا جائے، ایک شورائی نظام بنایا، ایک کمیٹی بنائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت بھی اسی طریقے نال ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت بھی اسی طریقے نال ہوئی۔ حضرت حسین کہنے لگے امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو کہ تسی یہ طریقہ غلط اختیار کیتا، لہٰذا میں یزید دے حق دے اندر تواڈے نال بیعت نہیں کرتا۔ گل نو سمجھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چپ کر کے چلے گئے، آپ نو بعد دے حالات دا نہیں پتا اور کسے نو بھی نہیں پتا سوائے رب تو بھی آن والے وقت کسے نال کی ہوئے گا، لیکن انی گل آپ نے یزید نو ضرور کہی کہ یزید اگر کدی تیرا مقابلہ حضرت حسین دے نال ہوئے، تیرے نال انہاں دا آمنا سامنا ہوئے تے انہاں دی نسبت رسول دا خیال رکھیں۔ بولو انہاں نے حضور دے نال جیڑی رشتہ داری تعلق اور محبت اور پیارا او دا کی رکھیں بھائی؟ بولو خیال رکھیں۔ میں انہاں نال گل کیتی لیکن انہاں دا میرے طریقے نال اختلاف رائٹ ہے، انہاں دا حق ہے، کوئی گل نہیں، لیکن اگر کدی تیرا انہاں دا نال آمنا سامنا ہویا تے انہاں دی حضور دی نسبت دا خیال رکھیں۔ اگر یزید کول غلطیاں ہوئیاں، او دے کول کوئی جرم ہوئے تے اے دے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا قصور نہیں۔ خیر
یزید جدوں برسر اقتدار آیا انہیں صلاح کیتی اپنے جڑے وزیر سی مشیر سی کہ بھی عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین یہ جن حضرات نے اے میرے حق چ بیعت نہیں کر دے، انہاں نوں مجبور کیتا جائے کہ اے میرے حق دے اندر بیعت کرن۔ اس دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو چونکہ آپ دا نظریہ اور سوچ یہی سی کہ اگر اس نظام نو اسے طریقے نال چلایا جائے جی میں میرے نانا نے چلایا سی، جی میں ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی میرے بابا جان انہوں نے چلایا سی، اگر اسے طریقے نال نظام چلے میں حسین دا سر بھی حاضر، لیکن اگر اسے طریقے نال نظام چلے تو میں حسین نہیں برداشت کرتا۔ باقی حضرات دا بھی اختلاف سی، ابن عباس، عبداللہ بن زبیر انہاں دا بھی اختلاف سی، لیکن او مصلحت دی وجہ تے حکمت دی وجہ تے بھی ایویں خون خرابہ ہوئے گا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہوئے گا، او برداشت کر گئے، چپ کر گئے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچیا کہ اگر میں بھی چپ کر گیا تو یہ طریقہ ہی ختم ہو جائے گا۔ سمجھ نہیں آئی؟ بولو انہوں انج سمجھو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت دی وجہ تے مسلمانوں نو خون ریزی تو بچان دی وجہ تے فساد تو بچن دی وجہ تے اور کسے دی جان ضائع ہون دی وجہ تے حکمت دی وجہ تے آپ نے بیعت کر لئی۔ لیکن حسین اس ہستی دا نام ہے جنہیں حکمت دا خیال نہیں کیتا، جنہاں نے مصلحت نہیں ویکھی، صرف اپنے نانے دا دین اور نانے دی شریعت اور طریقے نو ویکھیا۔ گل نہیں سمجھ آئی؟ ادھروں دباؤ بڑھتا گیا بھئی بیعت کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کوفے دے لوگاں نے اس گل تے مجبور کیتا کہ تہاڈی رائے ٹھیک آ، یہو جہا بندہ خلافت دا، امارت دا، حکومت دے کسی عہدے دا حقدار نہیں، اور اس طریقے نال جڑا ایک بادشاہی نظام بن گیا، اس طریقے دا نظام نہیں چلنا چاہیے، اسی تہاڈے نال ہاں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس گل واسطے آپ نے سفر شروع کیتا۔ جدوں آپ ترن لگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو جدوں پتہ لگیا کہ حضرت حسین جا رہے نے، سارے صحابہ ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے کہ حسین تسی نہ جاؤ، جنہیں لوگاں دی وجہ تے تسی جا رہے ہو اے لوگ بے وفا لوگ نے، با وفا نہیں، اے وہی لوگ جنہاں نے تواڈے ابا جان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید کیتا، تواڈے پائی حضرت حسن نو زہر دیتا، اے وہی لوگ جڑے اج تانوں سد رہے نے، انہاں چ وفا نہیں۔ لیکن میرے پیر دے سامنے صرف ایک شے سی کہ آج اگر میں مصلحت دا شکار ہو گیا، آج اگر میں اس حکمت دا شکار ہو گیا، کل نو کوئی اے نہ کہے کہ بھائی حسین دی زندگی دے اندر نانے دا طریقہ مٹ رہا سی، نانے دی شریعت مٹ رہی سی، خلفاء راشدین دا طرز حکومت مٹ رہا سی، تے حسین بولیا نہیں۔ بولو حسین بولیا نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس ساریاں چیزاں سوچ کے فرما ایک وری تے مست کلندر ہوئے گا، مڑ ویکھی جائے گی، ایک وری تے اکھاں پا کے گل کران گے کہ بھئی آ تہاڈا طرز ٹھیک نہیں، اپنا طرز حکومت ٹھیک کرو، حکومت کرن دا طریقہ ٹھیک کرو، ایک مجلس شورا بناؤ، او دے بعد انہاں دے اجتماعی طور تے جیڑا فیصلہ ہوئے اس فیصلے نو میں حسین بھی مننا گا، لیکن جس طریقے نال تسی اقتدار دے اندر آئے ہو اے طریقہ میں نو پسند نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے چو جدوں رخصت ہون لگے، پھر صحابہ آگئے، حسین کچھ سوچو بچار کرو، کچھ سوچو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائن لگے میں ان فیصلہ کر لیا
میں اس فیصلے تے عمل درآمد کرانگا، اس گل نو پورا کرانگا، باقی اللہ دے سپرد جڑے بھی معاملات ہون گے۔ اتھوں نکل کے آپ مدینہ طیبہ پہنچے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مدینہ طیبہ دے اندر پھر صحابہ آئے، حضرت ابن عباس، حضرت ابن زبیر اور بھی بہت سارے صحابہ۔ پھر آ گئے حسین، اگر جانا ہی ہے تو تسی کلیاں جاؤ، اپنے بچیاں نو بولو نہ لے کے جاؤ، اپنیاں بھیناں نو نہ لے کے جاؤ، تیاں نو بھتیجیاں نو انہاں نو نال نہ لے کے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، سخاوت سکھنی ہوئے تے انہاں سیداں تو سکھو سخاوت کنوں کہندے ہیں۔ اور مال خرچ کرنا بڑا سوکھا کام ہے، ہیرے جواہرات ونڈنا بڑا سوکھا کام ہے، لیکن رب دے دین دی خاطر اپنے لال قربان کرنا ہے سیدہ دا کام۔ سمجھ نہیں آئی؟ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ رو رہے نے کہ تسی حضور دی آخری نشانی ہو، تانوں ویکھ کے تے سانوں حضور یاد آندے نے، تانوں ویکھ کے تے سانوں کچھ تسلی ہوندی ہے بھی حضور دی نشانی تے ساڈے کول موجود ہے۔ حسین تسی چلے گئے، پتہ نہیں اگے کی حالات ہون گے، سانوں انہاں لوگاں چ وفا نظر نہیں آندی۔ ایک گل ہمیشہ یاد رکھو، پتہ میرے پیر نو بھی سی، یہ بشارتاں پہلے ساریاں ہوئیاں سی، بولو یہ بشارتاں ساریاں پہلے ہوئیاں سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو رب العالمین نے پہلے دسیا سی کہ ایک وقت آئے گا تہاڈا یہ نواسا کربلا دی زمین نو سیراب کرے گا، لیکن حضور نے کسی حدیث دی کتاب دے اندر ایک گل موجود نہیں کہ حضور نے ہاتھ چک کے دعا منگی ہوگے اللہ میرے حسین نو بچائیں۔ بولو حضور دعا کر دے تھے اللہ قبول، بولو یار رد نہیں سی ہوندی، لیکن میرے محبوب نے، بولو اللہ اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مدینہ طیبہ دے اندر پہنچ دینے، اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کرنا میرے ابیرہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانے دے روزے تے حاضری دین دینے، 46 دیا مسلمانہ دعا کریا کر رب تینوں مینوں بھی بار بار حاضریاں نصیب فرمائے۔ تھوڑا جاگ کے کہو یار۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے تے پہنچ دینے، اپنے نانے نو جا کے سلام کر دینے، السلام علیکہ یا نانا جان، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور میرے نانا جان نواسہ حاضر ہویا ہے، نانا جان نواسے دا سلام قبول کرو۔ نانا جان اج نواسہ تیرے شہر چوں، توڑے شہر چوں رخصت ہو رہا ہے، پتہ نہیں زندگی دے میلے نے پھر زیارت ہوندی کہ نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے تے حاضری دین دینے، سلام پیش کر دینے، راز و نیاز دیاں گلاں کر دینے۔ میرے اکابر دا عقیدہ ہے، جیڑا بندہ حضور دے روزے دے اتے حاضر ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، میرے محبوب خود سن دینے۔ بولو یار حضور، بولو سارے حضور خود سن دینے، اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دین دینے، جڑا حضور دے روزے تے جا کے درود و سلام پڑھدا ہے، میرا مصطفیٰ خود سندا ہے، سن پڑھنا لینو جواب بھی دین دینے۔ جڑا اتھے بے کے تسی تا میں پڑھ دیاں، فرشتے میرے محبوب نو پہنچان دینے۔ بولو آئیو کہ ہو جیا منظر ہوئے گا جدو میرے پیر نے نانے نو آخری سلام کیتا ہوئے گا۔ اے اس پتر نو پوچھنا، اس باپ نو پوچھنا جیڑا بندہ جدو پردیس جا رہا ہوندا ہے۔
جدوں بندہ پردیس جا رہا ہوندا ہے، ایک نوجوان کہنے لگا، جہاز دے اندر نال دی سیٹ تے بیٹھا سی، کسی نے پوچھیا بھائی جان کچھ بول دے نہیں، کھاندے نہیں، پیندے نہیں؟ ایئر ہوسٹر کھانا لے کے آئی، انہیں کہا کھانا کھا لو، کہنے لگا کوئی شے نہیں کھانی، کہا پانی پی لو، مسافر کہنے لگا میں کوئی شے نہیں پینی، نال دا بندہ پوچھدا بڑا لمبا سفر کرنا ہے، تسی کھاندے نہیں پیندے نہیں، کہنے لگا تینوں کی دساں، میں جدوں چھٹی گزار کے واپس جا رہے ہیں، جدوں میں گھروں نکل لگا، میرا چھوٹا بچہ 4-5 سال دا، انہوں میں ستا چھڑ کے آیا، وہ میرے نال بڑا گج گیا سی، بڑا محبت پیار میرے نال کردا سی، میں نو او دی گل سوچ میں او دیاں گلاں سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ جدوں صبح اٹھے گا میں نو پورے گھر دے اندر لبے گا، میں انہوں نظر، گل سمجھ آ رہی ہے، میں انہوں نظر نہیں آواں گا، اور اپنی ماں نو میری بیوے نو پوچھے گا بابا کدھر گئے نے، ابا جان کدھر گئے نے، میں نو ادیاں اداواں ادی گلاں سوچ کے دکھ ہو رہا، پریشان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیرے میرے بچڑے حضور دے نواسیاں تے قربان، تیری میری آل اولاد حضور دے نواسیاں تے قربان، وہ کہو جہا منظر ہوئے گا جدوں حضرت حسین نے آخری سلام نانے نو پیش کیتا ہوئے گا۔ گل نہیں سمجھ آ رہی، بولو جی میں ایک بندہ اپنے قبر قریبی سجن تے بیلی دے کولو رخصت ہون لگدا ہے، کہنے لگا چنگا سجنوں تے بیلیو اللہ دے سپرد، پتہ نہیں زندگی دے میلے پھر ملاقات ہوندی کہ ہائے ہائے ہائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر جو رخصت ہون لگ دینے، اپنے نانے دے روزے تے آخری نظر مار دینے، حضور دے روزے تے آخری نظر مار دینے، دعا کر دینے اللہ تیرے نبی دا شہر صدا وسدار وے، بولو اے شہر صدا آباد رہے، ایتے آن جانا لے دیاں لینا تے جمع غفیر لگے رہن، ایتے نیاز مند محبت کرنا لے پیار کرنا لے آندے رہن، پتہ نہیں پھر حسین نے آنا کہ نہیں، پر نبی دا شہر اللہ تینوں وسدا رکھے، بولو اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ ہو جا منظر سی، اکھ چو ہنجو ڈگ رہے ہیں، اے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ جو رخصت ہون لگ دینے، میرا تصور حضرت حسین نو اپنا بچپنا یاد آیا ہوئے گا، او حسین انہاں گلیاں دے اندر تو کھیڑدا ہوندا سی، ڈاکٹر صاحب اینا بازاراں دے اندر تو کھیڑدا ہوندا سی، اب ایک نظرہ اے اوئی مسجد نبوی ہے جدے بوئے اگے تو کھیڑدا ہوندا سی، اے اوئی ممبر ہے جدے اتے جا کے تو اپنے نانے دے نال بے جاندہ ہوندا سی، اے اوئی مسجد ہے جدے مسجد اندر اپنے نانے دی کمر مبارک تے چڑھ کے بے جاندہ ہوندا سی، اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک جو رخصت ہوندے نے، اپنا ماضی یاد کر دینے، اکھاں چو چم چم ہنجو ڈگن لگ پیندے نے، اللہ ہائے ہائے ہائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری نظر نانے دے روزے تے پاندے نے، آخری نظر حضور دے روزے تے پاندے نے، مدینے الویخ کے دعا منگ دے نے کہ اللہ حافظ نگری نانے دی، میں سفر طویل تے
جاؤں. کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اللہ حافظ نگری نانے دی اور میں سفر طویل تے جاؤں. ہاں سنیا جس زہرا جائیاں دے وچ کربل ڈیرے لاؤں. سمجھ نہیں آ رہی. سنیا جس زہرا جائیاں دے اور وچ کربل ڈیرے لاؤں. علی اصغر اکبر تے قاسم میں اپنے لال کو ہوں. سرائکی آندھی سمجھ. علی اصغر اکبر تے قاسم میں اپنے لال کو ہوں. انج معاشر تینا کوئی پڑھ سی جب میں قرآن سناؤں. اللہ اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ جو رخصت ہون لگ دینے. میرا تصور صحابہ نے ہاتھ بن کے کیا ہوگا کہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. بول پاؤ یار. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے. چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جان. ہے حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں. حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں. نہر کنارے پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے. نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے جو تر پیندے نے. رستے دے اندر آپ نو اطلاع مل دیئے آپ دا چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا. ساتھی صلاح کر دینے مشورہ کر دینے ساتھیاں دے نال. اللہ اللہ. رستے دے اندر بھی کئی قافلے آگے جدوں پتہ لگیا کہنے لگے حسین کوفے والے چنگے لوگ نہیں واپس مڑ جاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نا. ساتھیاں دے نال مشورہ کیتا کی کریے. ساتھی کہنے لگے حسین پہلے شاید مڑ جاندے ہن مسلم دا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. سفر چلتا رہا. اللہ اکبر کبیرہ. ادھروں ابن زیاد نو بھی پتہ لگ گیا بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے جو تر پے نے. انہیں کافی سارا لشکر کافی سارے لوگ بھیجے اور حر دا ایک نام آندا. حر نو بھیجیا بھی جاؤ جا کے انہوں نے گرفتار کر کے لاؤ انہوں نے قید کر کے لاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے دے اندر وہ نال ملاقات ہوئی. آمنا سامنا ہویا گفتگو ہوئی گل بات ہوئی. 12,000 خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھیری کر دیتے. فرمایا کوفے آلیو میں حسین آپ نہیں آیا میں نو تسی سدیا. بولو میں آپ
نہیں آیا، مینوں تسی سدیا، میں تواڈے سدے تے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایتھے ایک جملہ عرض کر دواں، کئی لوگ بڑی عجیب سوچ دے نال گل کردے نے، حسین کرسی واسطے گیا سی، حسین اقتدار واسطے گیا سی، حسین حکومت لین واسطے گیا سی، حسین خلافت لین واسطے گیا سی، حسین سربراہ بننے واسطے گیا سی۔ رب محمد دی قسم، جو نسبت رب نے حسین نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے علی عطا فرمائی، لکھاں حکومتاں اس نسبت تے قربان۔ یہ میں ہے کہ نہیں؟ بولو یار، لکھاں حکومتاں، گورنمنٹاں، سربراہیاں اس نسبت تے قربان۔ حسین نو رب نے اتنا اونچا مقام عطا کیتا، حسین نو اس حکومت چکی لینا سی۔ وہ حسین تے تیرے میرے واسطے گیا سی کہ لوگو کدھر زندگی دے اندر اگر میرے نانے دے شریعت مٹ دی ہوئے، میرے نانے دے نازل شدہ قرآن دے خلاف کوئی گل بات ہوئے تے تسی بھی گھراں چ نہ بہا جے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک سوچ دے کے گئے، ایک مشن سانو، طریقہ سانو دے کے گئے۔ اللہ اکبر۔ نال ملاقات ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ دیکھو میں خود نہیں آیا، مینوں تسی سدیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کہنے لگا جی سانو تو انہاں چیزاں دا نہیں پتہ کنے تانوں خط لکھے، لیکن اے او کچھ او دے دل دے اندر کچھ حیا سی، کچھ اہل بیت دا احترام سی، کچھ تقدس، کچھ محبت سی۔ کہنے لگا چلو میں تواڈے نال سفر کرداں، کوئی ہور آئے گا انہوں سجے کھبے کر دیاں گا، او دے نال مقابلہ کراں گا، میرے ہوندیاں ہویاں چلو جے تک تواڈا سفر ہوئے گا او تک میں تواڈا ساتھ دیاں گا۔ ابن زیاد نو جدوں پتہ لگیا کہ ہر نرم دل ہو گیا، ہور نے میرے مقصد نو پورا نہیں کیتا، انہیں کسی ہور بندے نو جناب او دی جگہ سے تبدیل کر دیتا، اور گورنر مقرر کر دیتا۔ اس دوران ابن زیاد جدوں کوفہ شہر دے اندر آیا تے جدوں اس شہر دے اندر داخل ہویا تے لوگ اے سمجھے بھی حضرت حسین آ گئے، اور جس گلی چوں نکلدا سی لوگ کہندے تھے سلام، یا حضرت حسین سمجھ کے سلام کرتے رہے، سلام یا ابن نبی اللہ، اللہ دے نبی دے نواسے تیرے دے سلام، سلام یا ابن علی، علی دے پتر تیرے دے سلام، تیرے تے سلامتی ہوئے۔ ابن زیاد سمجھ گیا بھی انہاں لوگاں دے دل دے اندر حسین دے کتنا محبت اور کتنا پیار، اپنے قصر خلافت دے اندر چلا گیا، سارے لوگوں کو جمع کر کے انہیں اعلان کیتا، انہیں کہا کہ مینوں پتہ لگیا بھی تسی حسین نو سدیا اور حسین اتھے آ رہے نے۔ ایک گل سمجھو کہ جنہیں حسین دا ساتھ دیتا، جنہیں حسین دے نال کوئی گل بات کیتی، جنہیں حسین دے نال اپنی معیت دا یا انہاں دے نال کھڑے ہون دا کوئی ارادہ کیتا، جو حشر معاذ اللہ حسین دا ہوئے گا وہی حشر انہاں دا ہوئے گا۔ لوگ تتر بتر ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو پھر پیغام پہنچیا، پھر آپ تک گل گئی اس دے گورنر دے ذریعے، اس دے سپہ سالار دے ذریعے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے دیکھو میں تواڈے سامنے تین چیزیں رکھدا، یا تو میری براہ راست یزید دے نال ملاقات کراؤ، بولو میری براہ راست یزید دے نال ملاقات کراؤ، میں او دے نال آمنے سامنے بہ کے حق سی رائٹ سی انہاں دا جہدا اعتراض دا حق ہے ہر بندہ کر سکتا ہے، میں او دے نال آمنے سامنے بہ کے گل کراں گا۔ دوسری گل اگر تسی ملاقات نہیں کراندے مینوں کسی اسلامی ملک دے اندر اسلامی سرحد تے پہنچ لین دو، میں اتھے اپنی زندگی گزار لاں گا۔ تیسری شرط مینوں واپس مدینے جا لین دو۔ وہ ایسے بدبخت سی وہ کہنے لگے سانو تیری تواڈی کوئی شرط منظور نہیں، بولو کوئی شرط منظور نہیں، ایکو گل آ یا تے یزید دے حق چ بیعت کرو یا پھر لڑائی واسطے تیار ہو، بولو یا یزید دے حق چ بیعت کرو یا لڑائی واسطے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدوں ساری صورتحال آپ نے ویکھی تے آپ نے اپنے ساتھیاں نو کہا، آپ نے رات دا وقت منگیا، ایک رات دی مہلت منگی اور اپنے ساتھیاں نو آپ نے رات نو گفتگو کی تھی۔ حضرت نے اس لفظ سے بڑے کئی خطبے دیتے ہیں، میں مختصر گل کر رہے ہیں۔ اپنے ساتھیوں کیا بھی دیکھو یزید دی دشمنی ہے میرے نال، بولو یزید دی دشمنی، بولو میرے نال، او دی لڑائی میرے نال آ،
مینوں تانوں سارے مشورہ ہے بھی رات دے اس پہر دے اندر تسی سارے نکل جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ بولو تسی سارے واپس چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگے کیوں؟ انہوں نے کہا بھی کوئی دشمنی میرے نال آ، میرے نال جو ہوئے گا اللہ دے سپرد، تسی تا نہ میرے اس گل دے اندر آؤ۔ ہائے ہائے، محبت ہووے تے انج دی ہووے، پیار ہووے تے انج دا ہووے۔ ساتھی کہنے لگے 72 رفقا آپ دے نال سی، وہ کہنے لگے حسین آج اگر اسی تینوں اس موقع تے چھڑ کے چلے گئے کل تیرے نانے نو کی جواب دیا؟ بولو کل نانے نو چلو کوئی نہیں، تعداد ساڑی تھوڑی ہے، کوئی گل نہیں، کل نو یہ تا کہاں گے یا رسول اللہ تیرے نواسے دی خاطر جانا دے دی۔ بولو اگر کچھ نہ بن سکا تو ڈبو دیں گے سفینہ اپنا، ساحل کی قسم منت طوفان نہ کریں۔ میں کہا کوئی گل نہیں، تعداد تھوڑی ہے تکی، لیکن تینوں چھڑ کے نہیں جانا۔ حضرت حسین پھر کہنے لگے میری گل سمجھو، تو سینہ اس کم چاہو، جان بچاؤ، میں جانا تھا یزید جانے؟ وہ کہنے لگے نہیں، اور جڑا ہوئے گا ویکھے جائے گا۔ ہائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، پھر اج دی رات اپنے رب نو منا لئیے۔ بولو اج اپنے رب نو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دے پہر دے اندر اللہ دے نال گلاں کرنیاں شروع کر دیندے نے، اللہ دے نال راز و نیاز دیاں گلاں کرنیاں شروع کر دیندے نے، اپنے ساتھیاں نو پابند کر دینے اج دی رات اپنے رب دے نال گلاں کرنیاں نے، رب نو راضی کرنا ہے، رب دے نال مناجات کرنی ہے، گل بات کرنی ہے۔ واہ میرا پیر کیسا ذوق سی عبادت دا، کیسا شوق سی نماز دا، زندگی دی آخری رات ہے، میرے پیر اللہ دے نال گلاں کر رہا ہے، امت نو پیغام دے دیتا، حضور دی امت نو، نانے دی امت نو، کوئی گل آئے مصیبت آئے کچھ بھی ہو جائے تواڈی عبادت دے اندر اللہ دے نال تعلق دے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محبت دا جملہ دینے لگا، ڈاکٹر صاحب کسی نے پوچھیا حسین ایڈی وڈی قربانی دین واسطے کیوں اپنے آپ نو پیش کر رہے ہو؟ اچھا اپنے آپ نو کیوں پیش کر رہے ہو؟ چلو چلیے نا واپس مڑ چل دیاں، رات دے تنہائی دے اندر، رات دے سناٹے دے اندر اللہ اللہ میرا تصور، میرا ذوق، میری محبت تسی بھی اپنا حصہ شامل کر لیا جائے۔ میرا پیر جواب دیندا ہے جدوں یاری رب دے نال لانی ہے، جدوں یاری رب دے مصطفیٰ دے نال لانی ہے، پھر جانا دی پرواہ نہیں کرنی۔ بولو پھر جانا دی، جے یار دے نام دا، اللہ دی قسم ہے پتہ نہیں کیدا شعر ہے لیکن کمال کر دے، جے یار دے نام دا ملے تانا، چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے یار دے نام دی ملے سولی، چوٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے نا۔ کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ میں لگتا تو انہوں نہیں سمجھ آئی، میں پھر پڑھتا ہوں، جے یار دے نام دا ملے تانا، بول دے نہیں یار جے دے نال محبت ہوئے نا، اللہ سانو سچیاں محبتہ نصیب فرمائے۔ یار جاگ کے بہو یار، ایک بندے نے جاگن دے امین کہا تسی نہیں بول دے، کہ دے نال محبت ہوئے کہ لوگ تانے دیں دے نے، او دے نال ہر ویلے تریا پھردا کی لگدا تیرا، او ہو جاندی نا۔ اللہ چنگیاں لوگوں نال محبتہ نصیب فرمائے۔ آئے فرمائے جے یار دے نام دا
ملے تانا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا او جے یار دے نام دی ملے سولی چوٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے نا بے یار دے نام تے پھانسی بھی چڑھ جائیے او بولو تو صحیح تے چوٹا لے لئیے پھانسی چڑھ جائیے لیکن پیشاں ہائے ہائے ایک اور عاشق دی گل یاد آ گئی ایک واری جے یار بلاوے بولو اے باروں سبحان اللہ ہی اندروں نہیں آئی ایک واری جے یار بلاوے تے اسی سر نو پیر بنائیے اور سر منگے تے سر دئیے اوئے بولو تو صحیح ہے سر منگے تے سر دئیے کوئی نہیں آ رہی یار اور ادھر بنگلہ دیش والے نہیں بولتے سر منگے تے سر دئیے تے کدی دیر نہ لائیے تے کدی نہ یار دا شکوا کریے پاویں سیک دیاں مر جائیے آزم یا یاری نہ لائیے جے لائیے تے توڑ نبھائیے ہون جا کے ہو آزم یا یاری نہ بولو بولو یاری نہ لائیے جے لائیے تے توڑ نبھائیے اللہ اللہ میرا پیر کہندائے جدوں یاری رب دے نال لانی ہے یاری نانے دے نال لانی ہے ایک حسین کی ہزارہ حسین دے نام تے قربان اللہ آئے ہو کہ ہو دیا منظر جدو میرے پیر کربلا دے میدان دے اندر رب دے نال گلاں کر دے پہنے اللہ اج کوفے آلے میں نو صدقے میرے نال غداری کر دینے ربا 1400 سال تو بعد کئی لوگ آنگے جڑے میرے بارے دے اندر کہنگے حسین کرسی واسطے آیا سی حسین تے اقتدار لین واسطے آیا سی اللہ تو دلان دے راز جاننا لائیں تینوں پتہ میرے دل دے اندر کی اسی تے اپنے ہتھی اقتدار دوسریاں دی چولی دے اندر پا دیتا بولو یار اسی تے اپنے ہتھی بولو اقتدار ہونا دی چولی دے اندر پا دیتا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نال گلاں کر دینے سونے ربا میریاں قربانیاں نو قبول فرمائی اللہ میرے تے راضی رہی اور رات کی ہو جی لنگی ہوئے گی اور رات پل کی میں گزرے ہونگے اور رات دیاں کڑیاں کی میں گزرنیاں ہونگیاں اور اس دوران میرے پیر نے تھوڑی دیر اکھ لگی خواب ویکھیا حضور نے فرمایا حسین جنت دے اندر روزے دی افطاری ناشتہ کٹھے کرا ایک اور خواب ویکھیا خواب دے اندر دسیا گیا کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں انہاں دی موت انہاں دے نال نال جا رہی تو میرا پیر سمجھ گیا بیلیو کل دا سورج زندگی دا آخری سورج ہوئے بولو کل دا سورج بولو تو صحیح زندگی دا آخری سورج ہوئے گا ہائے کمال میرے پیر دے حوصلے دی کمال میرے پیر دے صبر دی رب محمد دی قسم ایسا شجاع ایسا بہادر کسے ماں نے نہیں جنیا جڑی بہادری میرے رب نے حسین نو عطا کی قربانی دے دیتی ہر شے قربان کرنے واسطے تیار ہو گئے نظر آندہ سی انہاں ظالمہ نے کوئی شے نہیں چھڑنی لیکن آپ نے کدی دستے سوال نہیں دراز کی بولو
اللہ اکبر یا حیو یا قیوم. صبح جدو سورج نکلیا آپ نے اللہ دی حضور فجر دی نماز عطا کیتی. فجر تو بعد اپنے ساتھیاں نو پھر خطبہ دیتا. میرے سجنوں بیلیو میرے پراؤ میرے پتروں میرے پتیجیو. آئے اج دا دن لگدا ساڑی زندگی دا آخری دن ہوئے گا. اج دے اے کڑیاں ساڑی زندگی دیاں آخری کڑیاں نے. اج اسی اپنے آپ نو رب دے دین دے خاطر اپنے نانا دے شریعت دے خاطر قربان کر رہے ہیں. اگر کسے دا کسے دے کوئی حق ہر بندہ ایک دوسرے نو معاف کر دیو. آئے ایک گلاں سوکھیاں نہیں. بولو اے گلاں سوکھیاں نہیں. ایہو جی لفظ بولنے سوکھے نہیں. سامنے دستا بھی موت ہے. اللہ اکبر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساتھیاں نو جدوں واض و نصیحت فرماندے نے. آپ فرماندے نے بے ہن دسو کی صلاح تہاڈی. ہر بندہ جذبہ شہادت دے نال سرشار. ہر بندہ جذبہ شہادت دے نال بھریا ہویا. ہر بندہ اس گل دے تیار کہ میں پہلے شہید ہو جاں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیاں دا جذبہ دیکھ کے مسرت دا اظہار فرما دے نے. سونیا ربا کوئی گل نہیں دیتے تھوڑے نے پر پکے دیتے نے. بولو یار ہے گے تھوڑے بولو تو صحیح پر پکے اور ہے گے جڑے جان دینا لے. بولو سچے یار سچے بیلی اگر نصیب ہو جان اللہ دی قسم ہے بھی اللہ دی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جدوں فوجاں سامنے آئیاں میرے پیر نے ایک باری پھر کیا کوفے آلو سوچ لو ذرا میں حسین آپ نہیں آیا. مقصد کیسی اپنی آخرت نہ خراب کرو. اسی تو پھر بھی تر جانا. بول دے نہیں یار اسی تو پھر بھی تر جاگا. اسی جیے تے تاں بھی ترے ہوئے ہیں. بولو یار تاں بھی ترے سانو کوئی نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو مخاطب کر کے گل بات کر دینے. انہاں دے نال گل بات کر دینے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انہاں نال مخاطب کر کے کہندے نے اوے کوفے والےو میں آپ نہیں آیا مینوں تسی سدیا ایک باری پھر سوچ لو. آئے کیا حوصلہ سی یار. حضرت حسین کہندے نے کہ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں کہ مہمان کر کے ستایا گیا ہوں کہ مہمان کر کے ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں. اس دوران ظالمہ نے میرے پیر دا پانی بند کر دیتا. میرے پیر نو پانی نہیں ملیا. ایک جملہ عرض کرن لگا اللہ دی قسم ہے میرے پیر دا حوصلہ سی نہیں تے آپ دریا نو اشارہ کر دے پانی قدماں دے بوسے لین واسطے تیار سی. بولو آپ دجلہ نو اشارہ کر دے فرات نو اشارہ کر دے آپ دے قدماں دے بوسے لیندہ. بڑھ کے مورخین لکھ دینے اوے فرات عالم مثال دے اندر عالم حوال دے اندر آکھ درخواست کر رہے حسین اشارہ تے کرتے نو پانی نال سراب کر دانگے. لیکن میرے پیر نے ایک کوئی جواب دیتا جے او میرے دکھ چرازی میں سکھ نو چلے پاواں. سمجھ نہیں آئی. بولو انہوں نے پانی دی کمی لیکن
وہ ویکھنا چاہتے سی ایک تک جاندے نے، بولو یار وہ ویکھنا چاہتے سی ایک تک جاندے نے، ایک کنے پانی دے اندر آ، اے اپنا آپ کنا وکھانے نے، ہائے ہائے خدا جان کیسی یہ ہے میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، ہے بند پانی، مقدر میں ہے حوض کوثر کا پینا، مقدر میں ہے حوض کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہے، جھکایا تھا سر جو بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، قلم ہو گیا کربلا میں، شہادت کی منزل کو پایا ہے میں نے، ہائے ہائے یہ رتبے میں نہیں لبدے، شہادت کی منزل کو پایا ہے میں نے، میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا، شہید کیا ہوندہ بھائی بولو، شہید کیا ہوندہ؟ حضرت حسین فرمان لگے اوہ اے نہ کیا جب اسی ختم کر دیتے اسی تو پھر بھی زندہ، اللہ اکبر یا حیو یا قیوم، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں ویکھیا انہاں تے کوئی گل اثر نہیں کر دی، اے تا ایک کوئی گل کر دے نے، حضرت حسین فرمان لگے چلو ٹھیک ہے پھر اللہ دے سپرد جیڑا ہوئے ویکھیا جائے گا، میدان محشر ہوئے گا، نانے دی عدالت ہوئے گی، حضور دے ہاتھ ہونگے تواڈے گریبان ہونگے، نہیں آ رہی سمجھ بھئی ایک بندہ جدوں نہیں سمجھنا گا ٹھیک ہے جیڑا تیرے کو لاؤں تو کر، پھر اتھے اسی ویکھاں گے، آئے ادھروں جدوں مقابلہ شروع ہو جاندہ آپ دے ساتھی ایک ایک کر کے آپ دے سامنے قربان ہو جاندے نے، آپ دے سامنے جام شہادت نوش کر دیندے نے، اللہ اکبر کبیرہ، اس دوران خیمے جو آواز آئی کہ حسین تواڈا چھوٹا بیٹا علی اصغر پیاس دے نال تڑپ رہا ہے، حضرت حسین چک کے باراں دینے کہن لگے ظالمو اس معصوم نو تے پانی دے دو، ایک بدبخت نے تیر ماریا حلق چو پار ہو گیا، اللہ میں تیرے نبی دے نواسے دے حوصلے دے قربان، میرے پیر نے انج کر کے اپنے پتر نو ننی جی جان نو اس معصوم کلی نو شہداء دے نال پا دیتا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ دے سارے رفقا آپ دے سامنے شہید ہون دے گئے، بالآخر بڑی آئی آپ دے بیٹے علی اکبر دی، ہوئے ہوئے علی اکبر کہن لگے بابا میں نو معاف کر دیا جے، میرے تے اپنا حق معاف کر دیا جے، کو کمی پیشی معاف کر دیا جے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے دے سر تے امامہ بن دینے، تلوار لاندے نے، بٹکا بن دینے، تھاپڑا دے کے تھات دے کے تھاپا دے کے کہندے نے جا بچڑے اللہ دے حوالے، ہائے ہائے اتھے دائم یاد آ گئی اکساب حضرت علی اکبر لڑدیاں او بھی جامع شہادت نوش کر دندے نے، کمال اللہ تیرے نبی دے حوصلے نو اپنے پتر دا لاشا چکیا او بھی شہیدہ دے اندر پا دیتا،
ہائے اج پردیس دے اندر میرے پیر تے کہو جے حالات آئے دعا کریا کر اللہ پردیس دے اندر کسے نو دکھ نہ دوے ہائے ہائے پردیس دے دکھ بھی بڑے عجیب ہوندے ہیں ہائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقاء نو پا دیندے نے آسمان دی طرف نظر اٹھا کے کہندے نے میرا تصور ربا ہن تیرا زی ہے بولو تو صحیح ہے لگا ڈیر 72 لاشاں دا پڑے سید انا للہ قربانی میرے بچڑے دی قبول چکر میرا اللہ ہوئے ہوئے اللہ ہائے ہائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پتر علی اکبر نو بھی شہیدان دے صف دے اندر دائم اٹھے جا گیا دائم کہندہ منہ نال تیلانیاں بولو یار منہ نال تیلانیاں سوکھیاں نے تیلا کے توڑنے بانیاں اوکھیاں نے یارو چاہتی نیزے دی نوک چڑھ کے بوہے یار دے پانیاں اوکھیاں نے اللہ اصغر دے بچے کو ہا دینا نالے پاوا کٹانیاں اوکھیاں نے اکبر جوان دی لاش اتے ہنجو نال وگانیاں اوکھیاں نے وہ منہ ہر کوئی کہندا بولو تو صحیح یار منہ وہ باہو نے کیویں کیا سی ڈاکٹر صاحب باہو نے کیویں کیا سی سلطان باہو دا وہ شہر ہے جنگلاں دے وچ پھرن نوں مانے دو نینا دے مارے ایک کداں سی شروع تو ہیگا سی شالا پردیسی کوئی نہیں تا گیا نا شالا پردیسی کوئی نہیں تا گیا ہوندا نا ہاں جی اے تا جا کے ہوندا ہائے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے کیسی منظر کر دی فرمایا چڑھ چنا تے کر روشنائی او تیرا ذکر کریں دے تارے پھرن نمانے لالا دے ونجارے شالا کوئی پردیسی نہ ہووے شالا کوئی پردیسی نہ ہووے وہ ککھ جنا تو بھارے ہو تاڑی مار اڈار نہ باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے پر جے
جنہ دے مقدرہ دے اندر لانتاں لکھیاں ہون، جنہ دے نصیبہ دے اندر بدبختی لکھی ہوئے، انہاں نو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اللہ اللہ میرا تصور، میں عالم تصور دے اندر حضرت حسین نو پوچھیا میرا پیر میرے نواسے رسول میں نو دسو نا، ہر شے قربان ہو گئی، بچڑے قربان ہو گئے، 72 رفقا قربان ہو گئے، اس کیوں کیتا؟ گل پھر جواب دیتا، رب دے دین دے واسطے، نانے دی شریعت دے واسطے۔ تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا۔ جاگ پوچھ تالیہ لے ہو۔ تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، میری جسم فدا، میری جان فدا، میرا باپ میری ماں فدا۔ اللہ اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے رفقا شہید ہو گئے، کلے بچ گئے، لیکن کمال میرے پیر دی سوال نہیں کیتا، بھیک نہیں منگی۔ پھر میں نو کہنے دینا کو اجڑی حسین سامنے وستی حسین دی، بولو یار، وہ دے سامنے سارا کاری، بولو تھک گئے ہو، جان چھڑن لگا۔ اجڑی حسین سامنے وستی حسین دی، کتنی ہے ویکھ صابر ہستی حسین دی۔ کوفے تو لے کے شام تک آیا نہ فرشتے، اوہ منظور نہیں سی رب نو پستی حسین دی۔ او کیسا نشہ ہے چڑھیا نانے دے دین دا، کیسا نشہ ہے چڑھیا نانے دے دین دا، لتھی نظر کٹا کے بھی مستی حسین دی۔ اور جس دا مکان اس دا ہوندا بوہے تینا، بولو جس دا مکان اس دا ہوندا بوہے تینا۔ چتالی آلہ پھر گل یاد رکھی، اسلام دے بوہے تے تختی حسین دی، اسلام دے بوہے تے، بولو بولو بولو، تیرے میرے بوئے تے میرے نا دی تختی کوئی گل نہیں، کسے وزیر دے بوئے تے او دے نا دی تختی کوئی گل نہیں، کسے جٹ دے بوئے تے او دے نا دی تختی کوئی گل نہیں، کسے رانے راجے دے بوئے تے او دے نام دی تختی کوئی گل نہیں، کسے گجر تے رائی دے بوئے تے او دے نام دی تختی کوئی گل نہیں۔ دنیا دے کسے کونے دے اندر رہنا لا او دے بوئے تے نا دے او دی تختی کوئی گل نہیں، لیکن میرے عزیزو 46 دیو مسلمانوں رہتی دنیا تک گل یاد رہے گی، اس دور دے اندر اسلام دے بوئے تے اگر تختی ہے او حسین دیئے۔ ہائے ہائے کوئی گل بھی سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام دے بوئے تے اللہ اکبر، یا حیو یا قیوم۔ میرے عزیزو اس دوران نماز دا وقت ہو جاندہ، میرے پیر نماز شروع کر دین دینے، اس حالت دے اندر نماز شروع کر دین دینے۔ میں پوچھیا میرا پیر، اچھا اس دوران حملہ ہو جاندہ، آپ زخمی ہو جاندے نے، نماز دا وقت آ جاندہ، آپ نماز شنیت لیندے نے، نماز شروع کر دینے۔ میں پوچھیا میرے پیر میں نو دسو تے سینا، دشمن سامنے کھڑا ہے، دشمن دیاں تلواراں سامنے نظر آ رہی نے،
تواڈے ساتھی سارے شہید ہو گئے، تواڈی زندگی بھی چند لمحیاں دی مہمان ہے، تسی بھی رخصت ہو جاؤ گے۔ اس حالت دے اندر نماز اللہ اللہ میرا پیر جواب دیندا میں لوگانوں اے دسنا چاہندا 1400 سال دے بعد کئی لوگ آن گے جڑے صرف 10 محرم نو عشق حسین منان گے، صرف 10 محرم نو میرے نام دا تذکرہ کرن گے، صرف 10 محرم نو میرے نام دیا سبیلا لان گے، صرف 10 محرم نو میرا تذکرہ سن واسطے آن گے۔ میں انہاں نو پیغام دینا چاہندا، اوے حسین دا واقعہ اپنی جگہ تے، حسین دے نال ظلم اپنی جگہ تے، حسین دے نال زیادتی اپنی جگہ تے، حسین دی شہادت اپنی جگہ تے، پر حسین دا طرز زندگی کی ہے۔ حسین نے جنگ دے اندر بھی نماز نہیں چھڑی۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ بولو ساری گل دا خلاصہ تیسری گل دی طرف میں آ رہے ہیں، نال نال ان مضمون نو بھی ختم کر رہے ہیں۔ اسی حسینیت نو صرف اتنا سمجھیا کہ 10 محرم نو حلیم بنا لو، چاول بنا لو، سبیلا لا لو، کھانے بنا لو، خود کھاؤ دوسرے نو کھواؤ۔ میں اس طرف نہیں جاندا، لیکن ایک گل ضرور عرض کردا کہ دیکھو اس تو اگے بھی کچھ ہے۔ حسین دی زندگی اس تو اگے ہے، حسین دا طرز زندگی اس تو اگے ہے، حسین دا رہنا سہنا اس تو اگے ہے۔ میدان کربلا دے اندر میرے پیر نے نماز نہیں چھڑی، تو میں عام گل دی وجہ تے نماز چھڑ دینے ہاں۔ حسینیت دے نال محبت دا تقاضا ہے، میرے پیر نماز نہیں سی چھڑدا۔ اج امت نماز پڑھتی نہیں، بولو اج امت نماز چھڑ گئی۔ بولو 10 محرم دے اندر ہر پاسے بڑے جوش جذبہ ہوندا، لیکن مسیتاں پھر خالی۔ بولو میرے پیر نے قرآن نہیں چھڑیا، بولو قرآن نہیں چھڑیا، اسی پڑھ دے نہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ بولو وہ جو وخا کے گئے، جو کر کے گئے اس پاسے دھیان نہیں، امت نو کھان پین تے لا دیتا۔ یہ دے اندر قصور علماء اور اس طبقے دا جنہاں نے اپنے لوگاں دی صحیح رہبری نہیں کیتی۔ حسین دی زندگی دا صرف ایک پہلو دسیا، باقی ساری زندگی فراموش کر گئے۔ حسین نے کدی قرآن نہیں چھڑیا، تے حسین نے کدی نماز نہیں چھڑی۔ بھائیو اسی بہت کاٹے دے اندر جا رہے ہیں۔ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر حسین دے نال محبت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم۔ حضرت حسین نماز شروع کر دیندے نے، میں پوچھیا میرے پیر وضو کیتا نہیں، جسم چو خون نکل رہا ہے۔ میرے پیر جواب دیندا عاشقاں دا وضو ایویں ہو جاندا ہے۔ بولو بولو بیار، عاشقاں دا وضو بولو تو صحیح ایویں ہو جاندا ہے۔ اللہ اللہ میرا پیر مقابلہ کر دینے، تاریخ دے اندر بڑے عجیب جملے لکھے نے، وہ ایک ایک کر کے آندے نے میرا پیر جہنم رسید کر دیندا ہے، صلاح کر دینے۔ اسی ایک ایک دا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے رل کے حملہ کرو۔ سارے جدوں رل کے حملہ کر دینے، سارے جدوں سامنے آ دینے، میرا پیر جس طرف رخ کردا ہے جگہ ہی صاف ہوندی جاندی ہے، سارے بجدے جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلاخر ایک بدبخت نے آپ نو نیزہ ماریا، آپ ڈگ پے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا لانتی اگے آیا، انہیں آپ نو برچہ ماریا، آپ لیٹ جاندے نے، زخمانات چور ہو گئے، آخری ساتھ چل رہے نے۔ اللہ اللہ۔ الشمر کہندا بدبخت کہندا جاؤ جا کے معاذ اللہ انہاں دا سر قلم کر کے لے آؤ۔ ایک لانتی اگے آندا ہے، سر قلم کرنا واسطے آندا ہے، او دے
سامنے حضور دا چہرہ آ جاندا، حضور دی نسبت آ جاندی، کچھ شرم و حیا اکھاں دے اندر آ جاندی ہے، اور پھر پیچھے مڑ جاندا ہے، دوسرے نو بھیجیا جاندا او بھی واپس آ جاندا ہے۔ ایک بڑا لانتی بے ایمان او اگے بڑھدا ہے، او آپ دا سر قلم کر کے نیزے تے ٹک لیندا ہے۔ اوئے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ۔ اج میرے نبی دیاں بیٹیاں، میرے نبی دیاں نواسیاں اج قید ہو کے ملک شام دی طرف جا رہیاں۔ میں گل کیویں بیان کراں، اللہ دی قسم ہے میں جدوں بھی کربلا دا واقعہ پڑھدا، میں جدوں بھی کربلا دے اس چیز نہ مطالعہ کردا، اللہ دی قسم اکھ چوں ہنجو سکدے نہیں، اکھ چوں نیر جڑے مکدے نہیں۔ ایک بڑی عجیب کیفیت ہو جاندی ہے، رب جناں دیاں اوے قسماں چاوے تے آپ کرے وڈیاں اوے قیدی ہو کے کوفے چلیاں اجنبی دیاں جائیاں۔ ہائے ہائے اللہ اللہ، قیدی ہو کے کوفے چلیاں اجنبی دیاں جائیاں۔ شتالی آلیو اپنے تی پتر نو تصور کر کے ویکھو، اللہ نہ کرے کسے تے ہو جا وقت آئے کوئی انہوں ہتھ کڑی لا کے تیری میری تی پتر نو لے کے جائے، دل تے کی کیفیت گزری ہوئے گی۔ کائنات دیا عورتاں، کائنات دیا بیواں، ساری کائنات میں حضور دینا نواسیاں بچیاں تے قربان کر دے وہاں، او جدوں قیدی بن کے جا رہی سن، کی ہو جا منظر ہوئے گا۔ گل ختم کریے، بڑا لمبا موضوع ہے۔ آپ شہید ہو کے بھی زندہ، بولو آپ دی شان اج بھی قائم، مارن والے انہاں دا نام کوئی نہیں لیندا اور انہاں دا نام کوئی نہیں چھڑدا۔ بولو حسینیت دا پیغام کی ہے کہ جتھے بھی حق اور باطل آئے حق دا ساتھ دیا جے بھاویں تھوڑی ہو۔ بولو حسین نو قرآن نال محبت، تینوں میں نو بھی قرآن نال محبت ہونی چاہیے۔ حسین نو نماز دے نال محبت، تینوں میں نو بھی بولو نماز دے نال محبت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسین نے ساری زندگی حق دا ساتھ دیتا، تیرے میرے واسطے بھی پیغام ہے کہ تسی بھی بولو حق دا ساتھ دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے عزیزو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی شان، انہاں دی عظمت، انہاں دا مقام اس سنیاں دے دلاں دے اندر قائم دائم انہوں کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ اور انشاءاللہ اتحا قیامت بولو اسی طریقے نال قائم اور دائم رہنا۔ اللہ رب العزت جو عرض کیتا تو انہوں میں اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گزارش میں عرض کی تھی، حسین نو نماز دے نال محبت، تینوں میں نو بھی نماز دے نال محبت ہونی چاہیے۔ اللہ دی قسم ہے، بڑی عجیب گل ہے کہ حضرت حسین آخری رات وہ نماز سے گزار دیتی، ساری رات نماز کے اندر گزار دیتی، پھر بھی کی پیغام دیتا۔ اور جان تو اس رب نے دیتی ہے، وہ ایک دن ختم ہونی ہے، پر رب دے نام دے ہر ویلے ذکر ہونا چاہیے، وہ دے نام دے ہر ویلے سجدے ہونے چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آج اسی نماز ضائع کر دیں، کتنا اپنا نقصان کر دیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مسجد جو باہر نکلے نماز پڑھ کے، ایک نوجوان جلدی نال وضو کر کے گھروں آیا، لیٹ ہو گیا، جماعت ہو گئی سی، وہ چھیتی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے سے، انہوں نہیں پتہ لگیا، مسجد کے اندر آیا تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے پوچھتا، بابا جی نماز ہو گئی؟ کی پوچھتا؟ بولو آخری گل کر رہے ہیں، کی پوچھتا بھائی؟ نماز ہو گئی؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے ہو گئی۔ بندہ کہندا اوہ کی کہندا؟ افسوس دا اظہار کیتا۔ کی کیتا بھائی؟ افسوس دا اظہار کیتا۔ ہائے ہائے ہائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے، یار تینوں اتنا ہی دکھ، اتنا ہی افسوس؟ انہوں نے کہ بابا جی میری جماعت لنگ گئی۔ بولو میری جماعت لنگ گئی۔ بھائی ایک دور سی، اللہ دی قسم ہے، جماعت جدوں کسی دی رہ جاندے سی 3 دن تک لوگ گھر چ تعزیت کرتے سی، تیری نماز رہ گئی۔ اج تصور ہی کوئی نہیں۔
اس امت نو صرف معذرت دے نال دکھ ہوندا، صرف کھان پین تے لا دیتا، نماز نہیں، قرآن نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ حسین نے ساری زندگی نماز اور قرآن نہیں چھڑیا۔ بولو یار، اور اہل بیت اور قرآن دا تعلق ہی بڑا خاص ہے۔ بولو کہ یہ ٹائم ہی کوئی نہیں، وقت ہی کوئی نہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ موبائل ریموٹ، موبائل تو فارغ ہوئی، ریموٹ پڑھ لیا، ریموٹ چھڑیا تے موبائل پڑھ لیا، ڈائجسٹ پڑھ لیا، ہو چیزاں پڑھ لی، لیکن قرآن نہیں پڑھیا، نماز نہیں پڑھی۔ تو حضرت مسیح رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے تینوں اتنا ہی افسوس ہونا کہ بابا جی میری نماز رہ گئی، دکھ بڑا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے یار میرے نال ایک سودا تے کر۔ کی کر بھائی؟ وہ کہنے لگا جی کی سودا کرنا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے اب میں نماز پڑھی ہے نا، یہ ثواب میں تینوں دینا، تے جڑا تو کہا نا اوہ میری نماز رہ گئی، یہ ثواب جا کرے، وہ آخری گل کر رہے ہیں، یہ ثواب مینوں دے دے۔ وہ کہنے لگا بابا جی یہ کہڑی تسی گل کر رہے ہو، یہ بڑی عجیب جی گل، میں کہنا میری نماز رہ گئی، تسی اور کم نو پہ گئے۔ انہوں نے کہا بھی پتر ایک درخواست گزارش ہے، کوئی زبردستی تو نہیں، سودے تے مرضیاں دے ہوندے، بولو تو صحیح یار۔ درخواست تھا نماز دا ثواب جیڑی میں پڑھی تو لے لا، تے جڑا تینوں افسوس ہویا بھی میری نماز رہ گئی، گل یہ سمجھا رہے ہیں بھی اسی نماز نہ پڑھ کے اپنا کنا نقصان کر دیں۔ انہوں نے کہا چلو جی بابا جی ہو گیا، یہ ثواب میں تینوں دیتا تو میں لے لیا۔ چلے گئے، دن گزرے، رات نو ستے، اس نوجوان نے خواب ویکھیا، اللہ کی طرفوں اشارہ ہو میرے بندیا کڈے گھاٹے دا سودا کیتا ہی، بولتے نہیں؟ بولو کئی میرے دوست بیٹھے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، ملک صاحبان بھی بیٹھے ہیں، ہر بندہ اپنا اپنا کاروبار ہے، کوئی بندہ گھاٹے دا سودا، بولو تو صحیح یار، بول دے نہیں، وس لگیا نہیں کرتا، ہاں ویسے ہو جائے تو وکھری گل ہے، نہیں تو تسی وہ دا کھیڑ دینا، اگلے نو بعد چ پتہ لگتا ہے ہویا کی میرے نال، نہیں سمجھ۔ انہیں کیا اللہ کی طرف اشارہ ہویا بندیا ایڈا گھاٹے دا سودا، یا اللہ کی ہویا؟ ایک خواب کے اندر ایک گل ہو رہی، کداں؟ ہائے 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 اللہ اللہ۔ جنہوں جواب دیتا گیا اور تو ایڈا گھاٹے دا سودا کیتا کہ تو 200 رکعت دا نماز دا ثواب دے کے تے 27 نمازاں دا ثواب لے لیا، سمجھ نہیں آئی؟ 200 رکعت دا نماز ثواب دے کے، بولو تو جڑا افسوس کیتا سی نا او دے اندر میں تینوں 200 رکعت دا ثواب دے دیتا، تے تو 200 رکعت دا ثواب دے کے کنا لیا؟ میر صاحب 27 بہت یا کہ 200؟ بھلے ہوئی اللہ اللہ۔ انہوں نے کہا جی ہون ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا بھی چلو صبح بابا جی آگے ریکویسٹ کر دیں بھی سودا، بولو سودا کی کریے؟ واپس کریے، درخواست کر دیں جی من جان گے۔ صبح ہوئے مسجد کے اندر حاضر ہوئے، فجر کی نماز، اللہ سانوں بھی سارے کو نصیب فرمائے۔ ہائے ہائے، یہی حسینیت دا پیغام اور یہی اجلی محفل دا خلاصہ ہے، قرآن اور نماز کے نال تعلق اپنا پیدا کریے۔ صبح ہوئی نا فجر کی نماز سے دونوں حاضر ہوئے، اللہ اللہ۔ نوجوان ملیا بابا جی نو، جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ نوجوان کہنے لگا بابا جی مینوں پہچانے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں پہچانے ہیں، تو کل وہ بندہ ہے نا جنہیں افسوس کیتا سی، انہوں نے کہا جی ہاں اج بھی اسے سلسلے گل کرنی، بولو اج بھی اسے سلسلے گل کرنی۔ انہوں نے کہا پتر دس کی حکم ہے؟ انہوں نے کہا جی بابا جی عرض یا ریکویسٹ تھا کہ جڑا اپنا کل سودا ہویا سی نا، بولو اپنا جڑا کل سودا ہویا سی نا، وہ تھوڑا اگر تسی شفقت کرو مہربانی۔ ان کا پوت کھول کے دس، انہوں نے کہ بابا جی اپنی نماز دا ثواب لے لو تو میرے افسوس دا، بولو
اپنی نماز کا ثواب لے لو تو میرے افسوس والا ثواب مینو دے دو۔ بابا جی کہنے لگے پتر کی ہویا، کل تو اپنا سودا ہویا، ایک رات ہی گزری۔ انہوں نے کہا رات سی تو کم پہ گیا، کی ہویا؟ انہوں نے کہا جی بابا جی میں خواب ویکھیا۔ ہائے ہائے بابا جی پتر کہنے لگے پتر گل یہ خواب تو کلیا نہیں ویکھیا، میں بھی ویکھیا، یہ خواب تو کلیا ہوں سودا ہو گیا، ہوں نہیں مڑنا۔ بھائیو ایک نماز چھڈ کے اسی کنا نقصان کرتے ہیں۔ حسین نے ساری زندگی نماز نہیں چھڈی۔ یار اس تو وڈی میں 2-3 باری گل عرض کر چکیا کہ جسم زخمہ تو چور ہے، لیکن اس حالت بھی نماز نہیں چھڈی۔ اسی صرف پانی پی کے، بریانیاں کھا کے تے حلیم کھا کے، دلیم کھا کے اسی کہنا بھی عشق حسین ادا کر دیتا ہے، ایک کوئی عشق نہیں۔ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر حضرت حسین نال محبت نصیب فرمائے، ان حضرات دی نقش قدم تے اللہ چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔